انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. غالباً آپ نے جو فریم پہنی ہے چشمے کی، یہ فریم بھی شاید سبزی ہے نا؟ الحمدللہ. میرا مطالبہ یہی ہوتا کہ میرے کو چشمہ سبز لا کر دو، لیکن اب یہ کہ یہ سبز ضرور ہے، لائٹ سبز ہے مگر سبز ہے. تکیہ بھی آپ نے سبز رکھا ہے؟ میرا تکیہ بھی سبز ہے. دیکھو میں نے 3 رنگ کے قلم رکھے ہوئے. یہ ایک تو سبز ہے، پہلے بلو رکھا ہے. جی نیل. یہ بلو قلم جو ہے نا، یہ میرے پیر مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بغداد میں اللہ کو دکھائے. آمین. الحمدللہ مجھے 2 بار حاضری کی سعادت ملی ہے. تو میرے غوث پاک کے مزار کا گنبد وہ بلو ہے، تو اپنے تو نسبتوں والے ہیں. تو یہ بلو قلم اس کی یاد ہے، تو میں نے یہ پہلے بلو قلم رکھا. تو یہ غوث پاک کا کام ہے بلو نیلا بولتے اس کو، نیلے گنبد والے کا دامن پکڑ کے سبز گنبد والوں کی طرف بڑھانا. تو یہ سبز گنبد آ گیا. اب یہ سبز قلم اور سبز گنبد والے کا دامن پکڑا ہوا ہے. تو یہ کالے قلم کی علامت ہے کعبہ شریف کا رنگ. اللہ تعالیٰ کا تو نعوذ باللہ ظاہر کوئی مزار ہی نہیں ہے. تو کعبہ شریف کا رنگ کالا ہے نا، کعبہ شریف کے خلاف کا معاف کیجیے، خلاف کعبہ کا رنگ سیاہ کالا. تو یہ کالا قلم رکھا اس نسبت سے. یہ 3 قلم میں نے رکھے. تو ہم تو دیکھو یہ میرا کارڈ ہے، ایک چپ سے سوکھ اس میں لکھا ہے، اس کا بھی سبز رنگ ہے. یہ سبز اس میں بنا ہوا ہے. امامہ شریف سبز، الحمدللہ. تکیہ سبز، یہ میری کاپیاں سبز. یہ مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب، اس میں بھی یہ سبز رنگ. سبحان اللہ. میرے پانی کے مٹی کے پیالے کی پلیٹ سبز. تو الحمدللہ سبز رنگت سے مجھے تو پیار ہے. انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. دیکھو یہ میری گھڑی، اس میں بھی سبز ہند سے، خوش قسمتی سے. تو یہ سب نسبتوں کی باہر ہے. اگر نیت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اس کا، کہ ہم نے سبز گنبد کی محبت کی وجہ سے سبز رنگ ہم نے اپنایا. الحمدللہ امیر اہل سنت نے آج ہمیں بدعات سے متعلق بہت کچھ مواد عطا فرمایا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ امیر اہل سنت کے بدعات سے متعلق اس قدر مستند باتیں سننے کے بعد کسی سلیم الطبع اور اچھا ذہن رکھنے والے شخص کے ذہن میں بدعت سے متعلق کوئی وسوسے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت اور ان کی دعوت اسلامی سے وابستہ فرما دے. حضور یہ آپ جس پر بیٹھے ہیں یہ چٹائی تو سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ بکری کی کھال ہے. بہر شریعت 16ویں سے میں لکھا ہے کہ بکری کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. حضور آپ نے ابھی سبز رنگ سے متعلق اپنی الفت و محبت کا واضح بیان فرمایا ہے. یہ بھی سبز ہوتی تو مطلب یہ کہ جو جس کی عظمت ہوتی ہے نا تو وہ سر پہ رہتی ہے. جو چیز عظمت والی ہو. اب کھال کو اپنے نیچے کیسے بٹھاؤں؟ مجھے تو صحیح بات ہے کہ سبز رنگ سے کچھ بس ایسا والہانہ پیار ہے. سبز گھاس جو ہوتی ہے نا باغ میں، وہ چلنے میں جی نہیں چاہتا میرا. کبھی مجبوری ہو جاتی ہے لیکن جی نہیں چاہتا. مسجد میں جیسے سبز کارپیٹ بچھتی ہے، آج کل عام طور پہ دریاں سبز بچھائی جاتی ہیں زمین پر. میں اس سے ناراض ہوں. میرا منہ میں مزہ نہیں آتا سبز دریوں سے اس پہ چلنے پر. گناہ نہیں ہے، جائز ہے. سبز چپل پہننا بھی جائز ہے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ سبز گنبد سے پیار ہو، جس چیز سے پیار ہوتا ہے وہ تو اوپر رہتی ہے نا.
آپ نے جو بھی پیار والی اللہ رسول کی عظمت والے نام وغیرہ رنگ کرا تو اوپر ہی رکھتے ہیں نا. پھر اللہ رسول کے نام تو نیچے رکھنا یقیناً بے ادبی ہے. لیکن یہ سبز رنگ کی بات کر رہا ہوں. اگرچہ کوئی نیچے رکھے اس پہ چلے تو ظاہر اس کی توہین کی نیت تو نہیں ہے، مگر مجھے مزہ نہیں آتا نا. لازم ہے کہ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں یہاں یہ اپنا کام ہو رہا ہے، یہ سبز تار نظر آ رہی ہے زمین پر. یہ کسی نے ہو سکتا عقیدت سے ہی سبز تار لی ہوگی، الیکٹرک وائر سبز. تو بیچارے نے سوچا نہیں ہوگا یار زمین پر یہ بکھرا رہے گا، لوگ اس پہ پاور رکھ کے چلیں گے، توجہ نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں سبز نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لال ہونا چاہیے تھا، اور کوئی رنگ ہوتا. بلو بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ بلو غوث پاک کے مزار شریف کا رنگ ہے گنبد کا. لیکن پھر اگر مجبوری ہے ہو تو پھر مجبوری نہ بھی ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن کس طرح بھائی ہو، وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. اس کی حکمتیں بھی سنیے کہ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں. اگر سارا دن ہاتھ نہ دھوئے جائے تو جلد ہی ہاتھ بعض جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. مثلا نمبر 1 ہاتھوں کے گرمی جانے، نمبر 2 چمڑی کی سوزش، نمبر 3 ایکزیما، نمبر 4 پھپھوندی کی بیماریاں، نمبر 5 جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے، اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے. اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. کلی کرنے کی حکمتیں بھی سن لیجیے. پہلے ہاتھ دھو لی جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں. ہوا کے ذریعے لاتعداد مہلک جراثیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں. چنانچہ وضو مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے. اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو اس سے بھی بعض امراض پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. مثلا نمبر 1 ایڈز کہ اس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا بھی شامل ہے. نمبر 2 منہ کے کناروں کا پھٹنا، یہ اس سے پھٹتے. نمبر 3 منہ اور ہونٹوں کی داد، منہ اور ہونٹوں کی داد کوبا جس کو مونیلائسس کہتے ہیں. نمبر 4 منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ. نیز روزانہ ہو تو کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرغرے کرنے والا ٹونسل یعنی قوے بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے. ناک میں پانی ڈالنے کی حکمتیں بھی سنیے. پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو، اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو، اور جس کا درجہ حرارت 90 درجہ فارن
ہائٹ سے زیادہ ہو. ایسی